روزگار نہیں ہے تو اس کو روزگار مہیا کیا جائے، اور اگر روزگار نہیں مہیا کر سکتے تو بیت المال میں سے اس کو پیسے دیے جائیں، اس کا وظیفہ لگایا جائے۔ یہاں پہ اندھی لڑائیاں ہیں، سیاست ہے، وہ مغربی سیاست ہے، وہ بیچاری وہاں پہ مغرب میں بھی جج تھوڑے آزاد ہیں، مغرب میں بھی، امریکہ میں بھی وہ جو ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، یقین مانے پریزیڈنٹ جتنی ان کی طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی عدلیہ کو چاہیے اپنا وقار بلند کریں، اپنے فیصلے قرآن کی بنیاد پہ کریں، اپنے فیصلے سنت کی بنیاد پہ کریں، اور ان کے فیصلوں کو منوایا جائے۔ یہ فیصلے ہم بھی، جیسے یورپ کے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدالتوں کا نظام بڑا شفاف ہے، ہم لوگ بھی اس بات پہ فخر کریں۔ ہمارے ہاں تو مثال موجود ہے، ہماری تو ہزاروں سالوں کی تاریخ موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو قاضی کتنا طاقتور ہوتا ہے، چیف جسٹس کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ قاضی کے عہدے پہ فائز تھے، دو بندے آئے، مؤلفۃ القلوب، غریب لوگ، نئے مسلمان ہونے والے، انہوں نے حضرت ابو بکر کہا کہ یہ فلانی زمین پڑی ہوئی ہے تو آپ یہ زمین ہمارے نام الاٹ کر دیں، بیکار زمین پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے لکھ کے دے دیا۔ اب وہ تحریر لے کے حضرت عمر کے پاس چلے گئے کہ تاکہ ہم یہ وہاں سے مہر لگوا کے زمین اپنے نام کر لیں۔ حضرت عمر نے تحریر پھاڑ دی، کہا اسلام غریب تھا، آپ لوگ غریب تھے تب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مدد کی جاتی تھی، آج تو مسلمان امیر ہیں۔ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر نے لکھ کے دیا۔ کہتے ہیں ابو بکر کون ہوتا لکھنے والا؟ دوبارہ حضرت ابو بکر کے پاس کے کہا وہ جی جج صاحب نے تو وہ تحریر ہی پھاڑ دی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عمر نے جو تحریر کو پھاڑ دی ہے میں دوبارہ لکھ کے نہیں دے سکتا۔ فیصلہ مانا حضرت عمر کا۔ سیدنا علی کے زمانے میں حضرت علی کے خلاف کیس آیا، حضرت علی نے کہا کہ میرا بیٹا گواہ ہے۔ جج نے کہا آپ ملزم ہیں، آپ کا بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، آپ ملزم ہیں۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں آپ جناب، یہ اپنی مرضی کے فیصلے، مرضی کے ججز، کوئی اس کا فیورٹ جج ہے، کوئی اس کا وہ جائے گا تو پھر آئے گا فلانا، پھر ہمارا کام ہوگا، ہم اس کو نااہل کروائیں گے، اس کو لے کے آئیں گے، اس کو لے کے آئیں گے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، پھر اسلام کے نیچے ہونے والے جتنے غیر اسلامی فیصلے ہیں وہ خود بخود کل عدم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ججز کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، آ کے فیصلے دیں قرآن و سنت کے مطابق، جرأت کر کے کہ ہمارا نظام اسلام ہے، قرآن و سنت کا نظام ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری فرقہ واریت، یہ ساری بدماشیاں، سارا کچھ اسی وجہ سے ہے۔ آئین اور قانون، اس کی حیثیت کیا؟ ہر بندہ اپنے مطابق آئین کو استعمال کرتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی آئین ختم ہو گیا، ایک پارٹی کہتی ہے یہ آئین ہے، وہ آئین ہے، آئین کی تشریح ہے، یہ آئین ہے۔ آئین اسلام کے اندر یہ تصور نہیں۔ کون سا آئین؟ آئین سب سے پہلے آئین کے دو حصے ہوں، ایک مستقل آئین ہے جو قرآن ہے، بعد میں پیش آنے والے فروعی مسائل جو چینجبل آئین ہو، جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، وہ اس کے نیچے ہو۔ مستقل آئین میں یہ شرائط ہو کہ یہ نہیں بدل سکتا، اگر اس کے ذیلی آئین کی کوئی شک اس کے خلاف آتی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی، وہ تو ختم ہو گئی۔ جب آپ کا نظام اسلام ہے، جب پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جب اس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ، جب اس کی قرارداد میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف یہاں پہ نہیں بن سکتا۔ اور قرآن و سنت کیا ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، یہ ساری چیزیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، حدود اللہ کا نفاذ ہو، کرپشن ختم ہو، سارا کچھ ہو۔ ایک صحابی سیدنا معاذ کہتے ہیں، آپ کے الفاظ دیکھیں، کہنے لگے کہ ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ ہم میں سے ایک فرد ہوتا ہے اور ہم اس کو قرآن و سنت کے اوپر اس کی اتباع اور اس کی بیعت کرتے ہیں، اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ جائے ہم اس کی اطاعت چھوڑ دیں گے، اگر وہ چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر وہ زنا کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور وہ بیٹھ کے
وہ لوگوں سے اوجل بیٹھ کے اپنے محلوں میں نہیں بیٹھتا، اپنے محل میں، اپنی بلڈنگ میں وہ صحابی کہتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ اسلام کا خلیفہ اور امیر، اسلام کا صدر وزیر اعظم کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ مال غنیمت میں، بیت المال میں، مال فے میں ہم سے زیادہ حصہ لے سکے۔ وہ یہاں پہ تو بیچارہ کرپشن کی بات ہوتی ہے تو کروڑوں سے نیچے، تو اربوں سے نیچے تو بات ہی نہیں نہ ہوتی، محلات پہ بات ہوتی ہے۔ باہر میں جو بیچارہ آتا ہے وہ جناب 10 ارب 5 ارب 20 ارب لوٹ کے چلا گیا، اپنے وطن عزیز یورپ میں چلا گیا، حکومت کرنے کے لیے پھر آ گیا، بات ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، لوگ خطبے میں آ کے ٹوکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا دیکھو اگر میں قرآن و سنت سے ہٹ جاؤں گا سیدھے صراط مستقیم سے، آپ مجھے کیسے سیدھا کرو گے؟ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا عمر ہم تلوار سے تیری گردن اتار دیں گے۔ اب بات کریں نا، کسی جرنیل کے احساسوں کی بات کریں کہ اس کے احساسے کتنے ہیں، اس بندے کو اٹھا لیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وفات کے وقت کہتے ہیں بیت المال میں سے میں نے ایک پیالہ لیا تھا اپنے استعمال کے لیے، ایک چادر لی تھی اپنے استعمال کے لیے، میری وفات کے بعد اس کو بیت المال میں رکھوا دینا، اس کو واپس کر دینا۔ یہ تو خلفاء کی مثالیں ہیں نا، اتنی لمبی تاریخ ہے خلفاء کی۔ انگریزوں کے دور سے پہلے آپ بر صغیر کے دور میں دیکھ لیں، آپ اورنگزیب کے زمانے میں، آپ محمد تغلق کے زمانے میں، آپ بابرس کے دور میں، ان لوگوں کے دور میں دیکھ لیں، انصاف ترکوں کی سلطنت میں، عباسیوں کی سلطنت میں، امویوں کی سلطنت میں دیکھ لیں آپ، جن کی بنیادیں، اس میں غلطیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن بنیادیں قرآن و سنت پہ تھی۔ ہم نے آج یہ قسم کھائی ہے کہ ہم نے مغرب کے پیچھے چلنا ہے، جتنی کرپشن وہاں پہ ہے، جرائم وہاں پہ ہے، سارا کچھ ہم وہاں سے لیں گے۔ اور 10 لاکھ لوگ اس ملک کو بنانے کے لیے ہم نے قربان کروائے، کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم بیچارہ، وہ جی قائد اعظم نے، انہوں نے یہی کہا، قائد اعظم نے، انہوں نے کہا کون سی چیز ہے جو اس ملت کو اکٹھا رکھنے والی ہے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس کے اوپر اس امت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس کے اوپر اس امت کی کشتی جو ہے وہ لنگر انداز ہوتی ہے؟ کہ ہمیں تو قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا قانون تو 1300 سال پہلے لیاقت علی خان دیکھیں شکاگو میں کھڑا ہو کے اس نے اعلان کیا، اس نے کہا لوگوں پاکستان میں جو قانون ہے، ہمارا قانون ہمارے ایمان کی بنیاد کے اوپر، ہماری روایات کی بنیاد کے اوپر، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سارے قانون ان کی بنیاد، آپ یورپ میں بھی چلے جائیں تو کسی نہ کسی طریقے قانون کی بنیاد وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم لا وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا قانون ہو، چاہے وہ برطانیہ کا قانون ہو، جتنا مرضی بدلا ہو، کہیں نہ کہیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ چپڑاسی بھرتی کرنے کے لیے، کلرک بھرتی کرنے کے لیے ہمیں اہلیت کی، تعلیم کی، قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون بنانے والے، اسمبلی کے ممبر بھرتی کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جاہل، ان پڑھ، مافیا، پیسے والے جائیں گے، لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک صدر، ایک وزیر اعظم، ایک خلیفہ، ایک امیر وہ ہے جو سب سے زیادہ عادل ہے، عدل کرنے والا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، کہا لوگو انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، خلیفہ بننے کے بعد کہا مجھے تمہارے اوپر امیر بنایا گیا ہے اور میں کوئی تم سے بہتر نہیں ہوں۔ وَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَىٰ حَقٍ، اگر مجھے دیکھو میں حق پہ ہوں، فَاعِینُونِی، میری مدد کرو، اگر مجھے دیکھو کہ میں باطل پہ ہوں، فَسَدِّدُونِی، مجھے پکڑ کے سیدھا کر دو۔ پکڑ سکتے ہیں آپ کسی وزیر، مشیر، جرنیل پہ بات کر سکتے ہیں، آپ پکڑ سکتے ہیں آپ، باوجود اس بات کے کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ یہ بیچارہ تو پتہ نہیں کون سا نظام بن گیا ہے، سیکولر، لبرل، جمہوریت، اسلام، مذہب، دین، سوشلزم، ایک ہی سب کچھ مکس کر کے، سب کچھ ملا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ نہ جمہوریت، نہ اسلام، نہ کچھ، سارے دنگے فساد اسی وجہ سے ہیں۔ اس حل کی طرف کوئی نہیں آتا۔ حل کیا ہے؟ صرف کہ کسی طریقے سے جن کے پاس طاقت ہے وہ ہمارے ساتھ چلیں،
اور ہم دوسری پارٹی کو دبا سکیں. حل صرف یہ، ہر پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے صرف اس بات پہ کہ طاقتور حلقے ہمارا ساتھ دیں، ہم دوسروں کو نیچا کر سکیں. دیکھیں انسان اگر اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، نعمت چھن جاتی ہے. آدھا پاکستان چھن گیا ہم سے. اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جب یہ پاکستان، یہ جو بچا ہے، یہ بھی چھن جائے. سن 71 میں آدھا چھن گیا. اللہ نے نعمت دی، اللہ کی قدر نہیں کی ہم نے. ہم نے اللہ سے کس نام پہ لیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 10 لاکھ لوگ کہنے کی بات ہوتی ہے جن لوگوں نے قربانیاں دی. ذرا ان سے پوچھیں جن کی بیٹیوں کو ہندوؤں نے، سکھوں نے ان کو باندھ کے ان کی نظروں کے سامنے ان کی عزتوں کو تار تار کیا، جن بیٹیوں نے کنوؤں میں، دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے، جنہوں نے اپنی مائیں دریا پار کرتے ہوئے اپنے باپ اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھے پاکستان کی طرف آتے ہوئے، کنویں جن لاشوں سے بھر دیے گئے. صرف کس وجہ سے؟ ان کو ایک نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم نے کہا کہ ہم کو تجربے کرنے والی جگہ نہیں ڈھونڈ رہے، ہم ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جو اسلام، جہاں پہ دین کو نافذ کیا جائے، جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو. قائد اعظم کی حیثیت کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ یہ تو کوئی حیثیت نہیں سمجھتے قائد اعظم کی لوگ. وہ قائد اعظم کی بہن نہیں. اس کے بعد جو بات کرے گا حق کی، جو کھڑا ہو کے بات کرے گا اس میں غداری کا ٹھپا لگے گا، یہ غدار ہے. اس نے پوچھا کیوں ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہم کہاں پہ لگاتے ہیں، ہم عیاشیاں کیوں کرتے ہیں. یہ ایلیٹ کلاس سے، یہ اشرافیہ سے پوچھتا کیوں ہے کہ ہمارا پروٹوکول کیوں ہے. یہ غدار ہے، اس پہ مور لگاؤ، یہ غدار ہے. اس جگہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح بھی غدار ہے. ایوب خان کے خلاف کھڑی ہوئی، یہ بھی غدار ہے. غداری کے وہ فتوے دینے والے بھی ہم، قانون نافذ کرنے والے بھی ہم، چیف جسٹس بھی ہم، سارا کچھ، طاقتور بھی ہم، وزیر اعظم بھی ہم صدر بھی ہم، سارا کچھ ہم ہیں. پپٹ حکومتیں ہم لگا کے رکھیں گے. اسلام نے جو سیاست ہے، جو شرعی سیاست ہے، اس کا تصور اسلام نے دیا. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم لوگوں میں سے امام کھڑے کرتے ہیں، امام يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے ساتھ چلتے ہیں. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جو لوگ صبر کرتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. اللہ نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ میں متقین کا امام بنا. امام کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے اسلام میں پہلی شرائط یہ ہے کہ وہ متقی ہو، وہ عادل ہو، وہ امانت دار ہو، وہ قوی ہو، وہ طاقتور ہو کہ کوئی اس کے اوپر اثر انداز ہو کے اپنے فیصلے اس سے بدلوا نہ سکے. ہمارے سامنے یہ قانون موجود ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. کیا پیغمبر، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اس چیز کی طرف آؤ، جو رسول کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. منافق آپ کے رستے سے، اسلام کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول امانت کا ضیاع کیا ہے؟ آپ نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلھا. جب معاملہ، جب حکومت، جب امر غیر ذمہ دار، غیر اہل، نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا. فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا. عام دیکھیں ظالم حکمران، جابر حکمران، نااہل حکمران، ان پڑھ حکمران، دین سے عاری حکمران، سارے کے سارے اسلام کے مطابق یہ قیامت کی نشانی ہے جب لوگ امانتیں ان کے سپرد کر دیں گے اور اہل لوگوں کو پیچھے رکھیں گے، دیندار لوگوں کو پیچھے رکھیں گے، اسلام کا نام لینے والے لوگوں کو پیچھے رکھیں گے. تو ہم اپنے اس زوال کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس کی پیشن گوئیاں جن فتنوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اسلام اور دین کیا ہے.
اسلام ہی، دین ہی ان سارے معاملات کا حل ہے۔ جتنی افراتفری، معاشی خلفشار، جتنا یہ سیاسی بدامنی، ان سب کا مسائل جو ہے وہ دین اسلام ہے، وہ آئین ہے، وہ پاکستان کا وہ آئین جس کی بنیاد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید نافذ ہونا چاہیے۔ ایک بنیادی بات یاد رکھیں، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی فیصلہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، تو اس سے بننے والے جتنے قوانین ہیں نیچے سارے کے سارے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ صرف وہ بزور طاقت، بزور بازو ان کو نافذ کیا گیا ہوا ہے، وہ طاقت کے زور پہ، تلوار اور بندوق کے زور پہ وہ سارا کچھ نافذ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، ملک کو اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔